میں بتا رہا تھا کہ کیسے فرق کریں کہ کون ہے جو سچی علاج کرتا ہے اور کون ہے جو جھوٹی علاج کرتا ہے، کون ہے جو واقعی جادوگر ہے۔ دوسرا نام اپنے لیے رکھا ہوا ہے کہ مشائخ ہوں، عامل ہوں، راقی ہوں، فلاں ہوں فلاں ہوں۔ تو یہ پہچاننے کے لیے سب سے پہلی میں آپ کو چند علامات دیتا ہوں، اس کے ذریعے سے آپ بڑی آسانی سے پہچان لے سکتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب فرعون نے کہا کہ چلو مقابلہ ہو جائے، تم کہتے ہو کہ تمہارا رب سچا ہے تو چلو تم سے مقابلہ کرتے ہیں، تو فرعون نے یہ مزینہ، قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم دن یہ تمام جادوگروں کو جمع کرتا ہے، موسیٰ سے کہتا ہے کہ چلو موسیٰ اب بتاؤ تمہاری جادوگری۔ تو موسیٰ ادھر پہنچتے ہیں تو ڈھیر سارے جادوگر موجود ہیں، اور تمام کے تمام جادوگروں نے اپنی اپنی چھڑی پھینکی تو سب سانپ میں تبدیل ہو گئے۔ کیا سلیمان علیہ السلام اور یہودی جو علماء تھے ان کے درمیان ہمیشہ کشمکش ہوتی تھی، بلکہ یہودیوں کا ہمیشہ طریقہ یہ تھا کہ ان کے ہاں دو گروپس تھے یہودیوں کے درمیان۔ ایک گروپ وہ ہوتی جو بھی نبی آتے ان پر ایمان لاتے، انہیں مومنین کہا جاتا ہے، اور یہودیوں میں عام طور پر ایک گروپ ہمیشہ رہتی ہے جادوگر جس پر اللہ کی لعنت ہو، جو انتہائی بری اور انتہائی بدترین خصلت کا ہوتا ہے۔ وہ شیطان کے قریب ہونے کے لیے مختلف قسم کے اعمال کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے اعمال میں سے ایک بدترین عمل یہ ہے کہ وہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ کے اندر اتنی اچھی باتیں ہیں؟ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بھی اس میں سے حصہ دیں۔ تو اسے معلوم ہوا کہ قرآن کے ذریعے سے علاج کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے، حقیقت ہے، اور یہ ایک فعل شنی ہے، یہ حرام چیز ہے، اور اس کے ذریعے سے معاشرے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کے اندر موجود ہے۔ سورہ فاتحہ، ان چیزوں کو آپ نوٹ کر لیں۔ اس طریقے میں یہ جادوگر جنوں کو حاضر کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ یہ کالی کھوٹی میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ کالی چیزیں نور سے دور، روشنی سے دور، بدبو، گندگی، یہ سب یاد رکھ لیجیے یہ برے شیطانوں کو پسند ہیں۔ اسی لیے اسلام میں خوشبو استعمال کرنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فقال الله تبارك وتعالى واوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی مخلوقات میں سے تین ایسی مخلوقات ہیں جنہیں اللہ نے عقل دی اور ذمہ داری دی۔ اسی ذمہ داری کو شریعت کی روح سے تکلیف کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ نے ملائکہ کو بنایا نور سے، جنہیں اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، لیکن اللہ نے انہیں کسی آزمائش میں دنیا میں نہیں ڈالا۔ ان کی ذمہ داریاں صرف اللہ کی طرف سے جو احکامات دیے جاتے ہیں ان احکامات پر عمل کرنا ہے۔ ان کے لیے ان احکامات پر عمل کرنا کوئی امتحان، کوئی ایگزامینیشن، کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ بڑی آسانی سے کر گزرتے ہیں۔ اور اللہ کی دوسری مخلوق جسے اللہ نے عقل دی، سمجھ دی اور امتحان اور تکلیف میں ڈالا، وہ مخلوق ہے جن، جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خلقت الجان من مارج من نار، اللہ نے جن کو آگ کے تپتی ہوئی دھوؤں اور اس سے نکلنے والے گیس وغیرہ کی چیزوں سے اللہ نے بنایا۔ اور تیسری مخلوق جسے انسان کہتے ہیں، جنہیں اللہ نے مٹی سے بنایا اور ذمہ داری دی۔
ان تین مخلوقات میں سے انسان اور جن وہ ہیں جنہیں اللہ نے ذمہ داری دی، زمین میں بھیجا اور کہا کہ میرے احکامات پر عمل کرو گے ٹھیک تو جنت میں جاؤ گے، اور غلطی کر بیٹھو گے تو تمہیں بطور سزا جہنم میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ تو صرف انسان اور جن کے لیے اللہ نے یہ دو چیزیں دی، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو صرف میری عبادت کے لیے بنایا۔ انہیں اللہ نے صرف زمین میں بھیجا اس لیے کہ یہ زمین میں اللہ کی عبادت کریں۔ انہیں زمین میں مختلف رولز دیے جاتے ہیں، مختلف زمانوں میں انہیں رکھا جاتا ہے اور مختلف ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، اور ان تمام دشواریاں، ان تمام ذمہ داریاں، ان کے بیچ میں وہ اللہ کی عبادت کر کر دکھائیں، اس کے لیے انہیں بدلے کے طور پر جنت دی جائے گی۔ جن ایک عجیب و غریب مخلوق ہے۔ انسان کی طبیعت یہ ہے کہ اگر کوئی چیز جو نظر نہیں آتی اسے، تو اس کے تعلق سے ایک قسم کی بے قراری میں رہتا ہے۔ جب بھی وہ باتیں سنتا ہے جو اسے نظر نہیں آتی، وہ باتوں کے تعلق سے معلومات جمع کرتا ہے جنہیں وہ دیکھتا نہیں، محسوس نہیں کرتا، تو اس کے اندر ایک قسم کی گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم لوگ انسان جب بھی ہم جنوں کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں، عالم ملائکہ، عالم جن، ایسا عالم جو نظر نہیں آتا، اس تعلق سے گفتگو کرتے ہیں تو ایک قسم کی گھبراہٹ، ایک قسم کی الجھن دماغوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو جن ہیں انہیں اللہ نے آگ سے بنایا، اور یہ بالکل انسانوں کی طرح زمین میں رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور ان کی نسل بھی چلتی ہے۔ یہ ان کا ٹکراؤ انسان سے کئی جگہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو جن شیطان میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ انسان کو اذیت دینے میں اپنے فائدے اور اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ جن یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان میں سے ڈھیر سارے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ان میں اللہ نے لمبی عمروں کو رکھا، لمبی عمر جیتے ہیں، اور ان میں ڈھیر سارے ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے قریب رہتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک گروپ ایسی بھی ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے انہیں شیاطین کہا گیا، اور ان نافرمانوں کا سردار جس کا نام ابلیس تھا، جیسے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جب ملائکہ کو حکم دیا کہ بنو آدم کے سامنے سجدے میں گر جائیں تو سبوں نے سجدہ کیا، سوائے جن کے، سوائے ابلیس کے جو جنوں میں سے تھا۔ اس نے سجدہ کرنے سے اعراض کیا اور سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا۔ تو ہوا یہ کہ جب اس نے انکار کیا، اللہ نے اسے دھتکار کر اللہ نے اسے ملعون ٹھہرا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اللہ نے کہا کہ اے آدم کی اولاد، کیا تم اس ابلیس کو اور اس کی نسل کو میرے علاوہ تمہارے پروٹیکٹرز کے طور پر اختیار کر لو گے؟ اگر ایسا کرو گے تو انتہائی بدترین کام کر بیٹھو گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو جن ہیں ان میں سے جو برے ہو جاتے ہیں انہی کو شیاطین کہا جاتا ہے، اور ان میں اتنی برائی ہوتی ہے کہ یہ سب سے پہلے بنو آدم کی دشمنی میں انہیں ڈھیر سارے کام کروانے پر مجبور کرتے ہیں، برائی کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں ابلیس کا مشن ہی یہی ہے کہ وہ بنی آدم کو گمراہ کریں اور انہیں جہنم کا راستہ دکھائیں، اور اس کے لیے تو اس نے باقاعدہ پرمیشن لیا ہے۔ قال رب انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین، کہا کہ اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں انہیں گمراہ کروں۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بے رکھ لو، تمہارے لیے اجازت ہے، ہاں الا عبادک منہم المخلصین، اور اللہ کے جو مخلص بندے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر اس کی کوئی کرتوت چلنے والی نہیں ہے، ان کے سامنے یہ بالکل کمزور ثابت ہونے والا ہے۔ تو یہ پہلے سے شیطان جانتا ہے کہ یہ بنی آدم اس کے لیے ٹارگٹ ہے۔ تو جن اور انسان کے درمیان جو کشمکش، جو آپس میں کنفرنٹیشن ہوتا ہے، وہ کئی جگہ ہوتا ہے جس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں، لیکن ایک سب سے زبردست کنفرنٹیشن، ایک زبردست ایک کشمکش، زبردست ایک مقابلہ، زبردست ایک مواجہت، زبردست ایک آمنے سامنے ہونا، وہ تب ہوتا ہے جب بات جادو کی آتی ہے۔
جب بات جادو کی آتی ہے۔ عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، یہ جادو، اس کے لیے عربی لفظ استعمال ہوتا ہے سحر۔ یہ جو سحر ہے، اس کے کیا معنی ہیں، اس کے اندر ہوتا کیا ہے، اسے اور جن سے کیا تعلق ہے، واقعی یہ چیز کوئی ہے یا نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اس میں سچائی کیا ہے، اگر یہ ہے تو اس کی کیا قسمیں ہیں، اس کی کیا نوعیت ہے، اور اس سے بچنا کیسے چاہیے، ان تمام چیزوں کو لے کر آج آپ کے سامنے ہم حاضر ہوئے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دیں کہ آپ کے سامنے کتاب و سنت اور سچی باتوں کو پیش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے لفظ سحر کو لیتے ہیں۔ یہ جو سحر ہے، سحر یسحر سحرن، یہ عربی میں استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ یہ عام طور پر عربی لینگویج میں اس کے کئی ایک یوسیجز ہیں، کئی ایک استعمالات ہیں۔ پہلا یوسیج اس کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی ایسا کام کرے جس سے سامنے والے کے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرے، سامنے والے کے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرے، اسے بھی عربی میں لفظ سحر کا استعمال ہوتا ہے۔ اور لفظ سحر اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے سامنے سے ایک حقیقت کو ہٹانے کے لیے ایک آدمی کوشش کرتا ہے، اب اپنے ٹیکنیک سے، اپنے ٹیلنٹ سے، اپنے کرتوب سے وہ آدمی کے اٹینشن کو ایک دوسرے طرف ڈائیورٹ کر کے یہ اپنا کام کر لیتا ہے۔ اسے بھی عربی زبان میں لفظ سحر استعمال ہوتا ہے۔ اب اسے کرنے والے کو ساحر کہتے ہیں۔ اب جو جادو کے لیے جو لفظ سحر ہے، اس کے تعلق سے ایک بہت بڑے لغوی ہیں، بہت بڑے عربی زبان کے ماہر الامام الازہری اپنی مشہور ڈکشنری میں تہذیب اللغہ میں انہوں نے بہترین ڈیفینیشن سنایا۔ انہوں نے کہا کہ السحر عمل تقرب فیہ الی الشیطان وبمعونۃ منہ، کہتے ہیں کہ سحر ایک ایسا عمل ہے جسے حاصل کرنے کے لیے شیطان کی قربت درکار ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے شیطان کے قریب ہونا ضروری ہوتا ہے، اور یہ شیطان کی مدد سے یہ عمل پیرا ہوتا ہے، واقع پذیر ہوتا ہے، یہ عمل میں آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو جادو ہے یہ بالکل شیطان کے قریب ہونے کے بعد ایک ہونے والی چیز ہے، شیطان کے قریب ہونے کے بعد یہ ہونے والی چیز ہے۔ اسی لیے عربی میں ایک لفظ ہے السحر، اب اسی سے ہم سحری بھی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اسی سے ہم سحر بھی قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو سحری، سحر، یہ سب اس معنی میں یہ لفظ ہے جب رات انتہائی کالی ہو جاتی ہے، رات جب کالی ہو جائے، صبح ہونے سے پہلے رات انتہائی کالی پڑ جاتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر کالی رات کے بعد ایک روشن دن ہے، امید دلانے کے لیے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ فکر مت کرو، آپ کی مایوسی، یہ جو دردیاں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جب مصیبت آتی ہے تو ٹلنے کے لیے آتی ہے۔ اسی طریقے سے رات انتہائی اندھیری ہو جائے تو صبح نکل آتا ہے۔ تو جب رات انتہائی کالی پڑ جاتی ہے، اس رات کو، اس وقت کو عربی زمانے میں سحر، سیحا پر فتحہ ہے، سحر کہتے ہیں۔ اب جادوگری عام طور پر اسی وقت میں کی جاتی ہے، جادوگر اسی وقت کے تلاش میں رہتا ہے، تو اس وقت جو عمل کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی لفظ سحر استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ مختصراً، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں زیادہ، مختصر آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا عمل ہے جس میں شیطان کے قریب ہونے کے بعد وہ عمل ہوتا ہے، اگر شیطان کے قریب آپ نہیں ہوں گے تو وہ نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آیا؟ اسی کو سحر کہتے ہیں۔ اب اس کام کو کرنے والے کو عربی زبان میں ساحر کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کام کو کرنے والے کو ساحر کہتے ہیں۔ اچھا، جب سحر شیطان کو قریب کرنے کا ایک عمل ہے تو اسے کیسے کرتا ہے جادوگر؟ جادوگر جس پر اللہ کی لعنت ہو، جو انتہائی بری اور انتہائی بدترین خصلت کا ہوتا ہے، وہ شیطان کے قریب ہونے کے لیے مختلف قسم کے اعمال کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے اعمال میں سے ایک بدترین عمل یہ ہے کہ وہ قرآن کو اپنے پیروں میں باندھ کر وہ بیت الخلا جاتا ہے اور وہاں پر بیٹھ کے مختلف قسم کے منتر پڑھتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جو شیطان ہے یہ جادوگر کی بات اتنی آسانی سے مانتا نہیں ہے،
وہ جب تک کہ اس سے انتہائی بدترین اعمال کر کر کے اس کے اندر جو بھی خیر ہو جو بالکل ختم ہو جائے تب جا کے یہ شیطان اس کی بات مانتا ہے. تو بڑی آسان چیز نہیں ہے کہ جادوگر شیطان کو اپنے قبضے میں کر لے. اس کے لیے ڈھیر سارے کام کرتا ہے جو اسے شیطان مانگتا ہے. شیطان اسے صریح کفر اگلواتا ہے اور صریح کفر کرواتا ہے. انتہائی بے حیائی چیزیں سے کرواتا ہے, گندی اور نجاست بھری چیزیں سے کرواتا ہے. جب تک یہ کام نہیں کرتا شیطان اس کے قابو میں نہیں آتا. عام طور پر جو جادوگر ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شیطان اس کے قابو میں نہیں آتا تو وہ شیطان کے قبیلے کے سردار کے پاس ڈیلنگ کرتے ہیں, اور شیطان کا جو سردار, قبیلے کا جو سردار ہوتا ہے, اس سے ڈیلنگ کرنے کے بعد وہ قبیلے کا سردار کسی شیطان کو اس کے ماتحت کر دیتا ہے جو اس جادوگر کی بات سنتا ہے. تو شیطان کو حاصل کرنے کے لیے دیکھیے یہ منحوس جادوگر کیا کچھ نہیں کرتا. پہلے تو جیسے آپ کو بتایا میں, اللہ کے کلام کے ساتھ انتہائی بدترین سلوک کرتا ہے, اور بدترین سلوک میں سے ایک سلوک یہ بھی ہے کہ وہ نعوذ باللہ قرآن کو الٹا لکھتا ہے. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس تعویذ ہے اس میں تو قرآن لکھا ہوا ہے. آپ اسے چیک کر دیکھیں گے قرآن کی آیتوں کو الٹا پلٹا لکھا گیا ہوگا. رائٹ سے لیفٹ ہے تو لیفٹ سے رائٹ لکھا گیا ہوگا, اوندا لکھا گیا ہوگا. یہ سب ایک طریقے سے قرآن کے ساتھ توہین ہے, قرآن کے ساتھ ذلت آمیز حرکتیں ہیں جن سے شیطان خوش ہوتا ہے, نعوذ باللہ. اسی طریقے سے یہ جو جادوگر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام سے ذبح کرنا. جانور کو لاتا ہے غیر اللہ بغیر بسم اللہ کیے کسی جن کے لیے, کسی شیطان کے لیے ذبح کرتا ہے. اسی طریقے سے نعوذ باللہ گندے خون سے قرآن کی آیتوں کو لکھنے کی کوشش کرتا ہے, لکھتا ہے, نعوذ باللہ. اسی طریقے سے یہ جو جادوگر ہوتا ہے اس کی زندگی بڑی ہی بدترین زندگی ہوتی ہے نا. وہ دنیا کمانے کے لیے, چند پیسے کمانے کے لیے وہ ایسی حرکتیں کر کے ہمیشہ کے لیے وہ شیطان کے نرغے میں آ کر پھنس جاتا ہے. شیطان اسے مختلف کام کرواتا ہے نا. اور اس کے بعد جب کوئی جن اس کے قابو میں نہیں آتا تو یہ جو جادوگر اس کے قبیلے کے سردار سے ڈیل کر لیتا ہے. تو یہ جو جن اس کے ماتحت ہوتا ہے جو اسے ہمیشہ نفرت کرتا ہے جادوگر سے. اسی لیے دیکھتے ہیں کہ جادوگر کے بچے نہیں ہوتے, وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے, اس کے گھر میں ہر قسم کی مصیبتیں ہوتی ہیں. اسی لیے بعض لوگوں نے اسے اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کے یہاں بچے نہیں ہوتے, کیونکہ وہ اس کے بچے کو اس کی ماں کے پیٹ میں ہی مار دیتا ہے, نعوذ باللہ. تو یہ تعلقات قائم کیے جاتے ہیں تاکہ جنوں کو اپنے قبضے میں لیا جائے, بلکہ انہیں ان کی عبادت کر کے ان سے اعمال کروایا جائے. اور قرآن نے کہا کہ یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان, اللہ نے کہا کہ اے آدم کے اولاد شیطان کی عبادت مت کرو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون تھے جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں؟ شیطان کی عبادت کون سا عقل مند کرے گا, ہے نا. ممکن ہے کہ جہالت کی وجہ سے کسی پتھر کی عبادت کر لیں, جہالت کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی بات کر لیں. باقاعدہ شیطان جاننے کے باوجود کوئی آدمی عبادت کر سکتا ہے, اس کی مثال ہے موجود. ایسے لوگ جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ شیطان کی طاقتوں کو اپنے قابو میں لیں, اس سے مال کمانے کی کوشش کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ, خاص طور پر ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں پر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو سرے سے اس جادو اور سحر کا انکار کرتے ہیں, جبکہ قرآن کے اندر کئی جگہ اس کا ذکر آیا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مستونہ کے بعد جو قرآن کی آیت تلاوت کی جس میں اللہ نے کہا وہ اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, موسیٰ نے جب دیکھا کہ جادوگروں نے اپنی چھڑیاں پھینک دی ہیں اور یہ چھڑیاں سانپوں میں تبدیل ہو گئی ہیں. یہ مشہور واقعہ ہے, ہم جانتے ہیں. قرآن میں اللہ نے جا بجا موسیٰ علیہ السلام, فرعون اور جادوگروں کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا, قرآن میں اللہ نے کئی جگہ اس کی تفصیل سنائی ہے. سورہ اعراف کے اندر ہے, سورہ انعام کے اندر ہے, سورہ بقرہ کے اندر ہے, بہت ساری جگہ اس کی تفصیل آپ کو ملتی ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ جادوگروں سے مقابلہ کیا. تو ایک مرتبہ جب فرعون نے کہا کہ چلو مقابلہ ہو جائے, تم کہتے ہو کہ تمہارا رب سچا ہے تو چلو تم سے مقابلہ کرتے ہیں, تو فرعون نے, یہ مزینہ قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم دن یہ تمام جادوگروں کو جمع کرتا ہے, موسیٰ سے کہتا ہے کہ چلو موسیٰ اب بتاؤ تمہاری جادوگری. تو موسیٰ ادھر پہنچتے ہیں تو ڈھیر سارے جادوگر موجود ہیں اور تمام کے تمام جادوگروں نے اپنی چھڑی پھینکی تو سب سانپ میں تبدیل ہو گئے. اب جب سانپ میں تبدیل ہوئے
تو قرآن کہتا ہے کہ وہ اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ کے یہاں ایک قسم کا ڈر پیدا ہو گیا. تو اللہ نے موسیٰ سے کہا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اے موسیٰ پھینکو تمہاری چھڑی، تمہارے پاس بھی ایک عصا ہے، اب اسے پھینکو. اب تم پھینکو گے تو دیکھو گے کہ کیا ہوگا. جیسے ہی موسیٰ نے پھینکا تو موسیٰ کی اس چھڑی نے تمام اجدوں کو نگل لیا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ انما صنعوا کید ساحر، ان لوگوں نے جو کیا وہ تھا سحر. ولا يفلح الساحر حيث اتى، ساحر کبھی بھی جیتنے والا میں سے ہو نہیں سکتا، کبھی بھی فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہو نہیں سکتا. تو اس آیت کے اندر صاف لفظ سحر، لفظ جادو، لفظ جادوگر کا استعمال ہوا ہے. اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے کہا. سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا جب ہوا تھا یہ کہ یہودیوں نے خوب جادوگری سیکھ کر زمین میں انتہائی فتنے برپا کر رکھے تھے. سلیمان علیہ السلام کی پوری سلطنت میں یہ بہت ہی نمایاں حیثیت رکھنے والی ایک بدترین چیزیں ان کے معاشرے میں دیکھنے کو ملتی تھی. تو اس لیے سلیمان علیہ السلام نے ان تمام جادوگروں کو پکڑا، ان میں سے بہت ساروں کو قتل کیا، ان میں سے بہت ساروں کو بند کیا. لیکن یہودیوں نے جب دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام نے ان کی باتوں سے اعراض کیا، سلیمان علیہ السلام اور یہودی جو علماء تھے ان کے درمیان ہمیشہ کشمکش ہوتی تھی. بلکہ یہودیوں کا ہمیشہ طریقہ یہ تھا کہ ان کے ہاں دو گروپس تھے یہودیوں کے درمیان. ایک گروپ وہ ہوتی جو بھی نبی آتے ان پر ایمان لاتے، انہیں مومنین کہا جاتا ہے. اور یہودیوں میں عام طور پر ایک گروپ ہمیشہ رہتی ہے جو انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کرتی ہے. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نبی آیا، جو بھی پیغام لے کر آیا، اس کی مخالفت کریں. اسی لیے قرآن میں جا بجا اللہ نے ان لوگوں پر اللہ نے لعنت بھیجی اور انہیں اللہ نے ڈانٹا کئی جگہ اور انہیں جہنم کی بدترین خبریں سنائی ان کے لیے، اس لیے کہ یہ ہمیشہ مخالفت کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کی. تو سلیمان علیہ السلام کی مخالفت نے اس گروپ نے کی. اب اس گروپ نے کیا کہا کہ سلیمان وہ ہیں جو جادو کرتے ہیں، نعوذ باللہ، سلیمان وہ ہیں جو جادو کرتے ہیں. تو اللہ نے سلیمان پر یہ جو تہمت لگائی گئی ہے اس کے رد میں اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل کی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ من خلاق ولبئس ما شروا به لو كانوا يعلمون. تو یہ لمبی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں. اور سلیمان نے کبھی بھی کفر نہیں کیا، مانا کبھی بھی انہوں نے سحر نہیں کیا. سلیمان نے سحر نہیں کیا، بلکہ یہ ہیں جو جاتے ہیں جا کر جادو سیکھتے ہیں، ان لوگوں سے سیکھتے ہیں جنہیں بطور آزمائش اللہ نے بھیجا تھا، ان سے سیکھتے ہیں اور اس کے بعد ان چیزوں کو لوگوں کے درمیان کرتے ہیں. تو اللہ نے صاف صاف بتا دیا کہ یہودی ہیں جو جادو کرتے ہیں، سلیمان نے جادو نہیں کیا. تو ان آیتوں کے ذریعے سے بات اچھی طریقے سے معلوم ہو جاتی ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، اس کا انکار کرنا بیوقوفی ہے. اور اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ رہا کہ یہ جادو ایک حقیقت ہے. ہاں اس سے نقصان ہوتا ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، انہیں ان کے ذریعے سے کچھ نقصان ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ اگر نقصان تقدیر میں اللہ نے رکھا ہے تو وہ چیز ہوتی ہے. جیسے کسی بھی انسان کو تکلیف آتی ہے، یہ اللہ نے تقدیر میں رکھا ہے تو وہ چیز آتی ہے. تو جو بھی چیز تقدیر میں اللہ نے رکھ دی ہے وہ تو چیز آئے گی، ورنہ فی ذاتی ہی یہ جادوگری کسی کو نقصان پہنچا نہیں سکتی ہے. فی ذاتی ہی شیطان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ مومنین کو نقصان پہنچائے. اگر تقدیر میں چیز لکھی ہوئی ہے تو یہ الگ بات ہے. تو ان آیتوں کے ذریعے سے بات معلوم ہوئی کہ جادوگری ایک حقیقت ہے اور جادو کرتے ہیں لوگ، یہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن ابھی آپ سنیں گے کہ اسے سیکھنا اور اسے استعمال کرنا اس کا کیا حکم ہے، وہ تفصیل آپ کے سامنے آنے والی ہے. اسی طریقے سے حدیثوں سے جو دلیل ہم کو ملتی ہے وہ مشہور روایت بخاری کی ماں عائشہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ میں اللہ سے جو چیز مانگ رہا تھا اللہ نے وہ چیز مجھے دے ڈالی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آخری زمانے میں ان کی طبیعت میں کچھ محسوس کر رہے تھے. خاص طور پر یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ
اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، یہ چیز وہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن بیوی کے پاس جاتے ہیں، جن بیویوں کے پاس جاتے ہیں، اس کے لیے اوقات متعین تھے کہ فلاں وقت میں فلاں کے پاس جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جاتے تھے بھول جاتے تھے، کبھی جاتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. تو ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی. تو اسے معلوم ہوا کہ ایسی مصیبت میں جو لوگ پڑ گئے ہیں تو انہیں نکلنا ہے تو سب سے مضبوط طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے رجوع کریں. سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے روئیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اے عائشہ اللہ سے جو چیز مانگ رہا تھا آخرکار اللہ نے مجھے وہ چیز دے دی. ماں عائشہ پوچھتی ہیں کہ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 ملک میرے پاس آئے جو میرے سر کے پاس بیٹھ گئے. ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ یہ صاحب پر جادوگری ہوئی ہے، اس صاحب کو کسی نے جادو کر دیا ہے. تو دوسرے نے پوچھا کہ کس قسم کا جادو اس نے کیا ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ اسے بال کے ذریعے سے، کنگھی کے ذریعے سے اور دوسری چیزوں کو لے کر بئر زروان میں ایک جادو کر کے وہاں پر ڈال دیا گیا ہے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، چند اصحاب کو لے کر اس کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر جانے کے بعد ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور زمین میں دفن کر دیتے ہیں. واپس آ کر مائی عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ وہ کنویں کا پانی اگر تم دیکھو گی تو کہو گی کہ انتہائی خون کی طرح ہے، لال پانی تھا. اور وہاں پر جو پیڑ تھے یہ پیڑ ایسے نظر آ رہے تھے کہ گویا کہ یہ سانپوں کے سر ہیں، ایسے نظر آ رہے تھے. تو اس حدیث سے اچھی طریقے سے معلوم ہو گیا کہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا اثر ہوا ہے. اب یہاں پر ایک عام مغالطہ لوگوں کے درمیان موجود ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو پھر پوری شریعت کا کیا ہوگا؟ تو پھر پوری شریعت میں قرآن میں شیطان اپنا دخل اندازی کر چکا ہوگا. تو ان لوگوں کے لیے اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے. پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اثر ہوا صرف یہ ہوا کہ وہ کبھی کبھار بھول جاتے تھے، بس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے. اب یہاں پر کہیں پر بھی نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کو بھلا دیا یا پھر قرآن کی آیتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کہہ دیا. نعوذ باللہ، یہ کہیں پر بھی نہیں آیا، کیونکہ قرآن کی ذمہ داری تو اللہ نے لے لی ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ ہم ہی اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں، بلا شبہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی نازل کریں گے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی مت کریں، آپ کے دل میں اسے بٹھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، انہیں یاد ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ اس کی تلاوت ہوئی، 2 مرتبہ اس کی تلاوت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز یاد ہو جاتی تھی اور کبھی بھولتے نہیں تھے. یہ عام طریقے سے لوگوں کی طرح نہیں کہ بھولتے ہیں پھر یاد کرتے ہیں، بھولتے ہیں یاد کرتے ہیں، ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے ان آیتوں کو بٹھا دیا جو کبھی بھی بھولی نہیں جا سکتی. تو اسے معلوم ہوا کہ قرآن، شریعت اور دین کی باتوں پر کچھ بھی اس کا اثر نہیں ہوا. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہونے کی حیثیت سے چند بھول والی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتی تھی، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں. اسی طریقے سے قرآن کے اندر ہم بلکہ حدیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجتنبوا الموبقات السبع، اے لوگو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچتے رہو. اے لوگو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچتے رہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الشرک باللہ، سب سے پہلے ہلاکت میں ڈالنے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک ہے. یہ تمام برائیوں کی ماں ہے، تمام گندگیوں کی چھوٹی کی گندگی ہے، تمام بدترین چیزوں کی چھوٹی کی بدترین چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شامل کرنا. بعض لوگ شرک کے تعلق سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، غلط. شرک کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، اسی کو شرک کہتے ہیں. تو سب سے چھوٹی کی برائی شرک ہے. 7 ہلاکت کرنے والی چیزوں میں سر فہرست شرک ہے. نمبر 2 میں والسحر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جادو بھی انتہائی بدترین ہلاک کرنے والے بڑے گناہوں میں سے، ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں میں سے. اسی طریقے سے ناحق قتل کرنا، اسی طریقے سے سود کھانا، اسی طریقے سے یتیم کے مال کو کھانا، اسی طریقے سے لڑائی کے موقع پر منہ پھیر کے بھاگ جانا، اور اسی طریقے سے بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت تراشنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے بڑے ہلاکت میں ڈالنے والی برائیاں، بدترین برائیاں،
اہل علم نے کہا کہ تمام بڑے گناہوں میں یہ 7 بڑے گناہ سر فہرست ہیں، بڑے گناہ ہیں یہ. اس میں سے دوسرے درجے میں ہے جادوگری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ سحر کا استعمال کیا ہے. تو ان آیات اور ان احادیث کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے مشہور جو قرآن کی صورت ہم پڑھتے رہتے ہیں جنہیں معوذات کہا جاتا ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اس میں آپ ایک آیت پڑھتے ہیں من شر النفاثات فی العقد، اے اللہ میں تیری پناہ کا مطالبہ کرتا ہوں جادوگرنیوں سے جب وہ گھانٹوں میں پھونکتی ہیں. تو النفاثات فی العقد کا معنی ایسی جادوگرنیاں جو گھانٹوں میں پھونک مارتی ہیں. ایک طریقہ ہے جادو کرنے کا، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے. تو امام طبری، امام ابن کثیر، دوسرے بڑے بڑے ائمہ نے کہا کہ یہ جو گھانٹوں میں پھونک مارنا ہے اس سے مراد جادوگری ہے، اور اللہ نے اس آیت میں جادوگرنیاں اور جادو سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. اگر یہ چیز حقیقت نہ ہوتی تو پناہ مانگنے کی آخر ضرورت کیا تھی، یہ سمجھنے کی باتیں. اسی طریقے سے آگے بڑھیے کہ یہ جادو کی کئی قسمیں ہیں، نعوذ باللہ، ہے نا. یاد رکھ لیجئے جادو جو ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا، شیطان کی قربت کی وجہ سے ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ستاروں سے اس کا کچھ تعلق ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ زمانے سے اس کا کچھ تعلق ہے، مختلف بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ارواحیں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ہیں فلاں ہیں. یاد رکھ لیں ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں. یہ شیاطین ہیں جو عام طور پر جادوگروں کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں، جادوگروں کو ٹھکاتے ہیں، دھوکے میں ڈالتے ہیں، ہے نا. انہیں ایسے لگاتے ہیں کہ گویا کہ آسمان سے ستارے نیچے اتر کر آ رہے ہیں. یہ ستاروں اور انسان کے اعمال سے کچھ ریلیشن ہے، یہ بتاتے ہیں. فلاں ستارہ فلاں وقت نکل آیا تو فلاں چیزیں زمین میں ہوں گی، فلاں ستارہ فلاں کے لیے نکل آئے تو اس کی زندگی میں اچھے ایام شروع ہو جائیں گے. یہ شیاطین یہ جادوگروں کو بیوقوف بناتے ہیں، ورنہ یہ جو ستارے ہیں اللہ کی مخلوقات ہیں، جیسے چاند ہے، سورج ہے، جتنے بھی اللہ کی مخلوقات ہیں انہیں اللہ نے بنایا ایک مقصد کے لیے، اور یہ اس وقت تک رہیں گے جب اللہ نے انہیں رہنے کا حکم دیا، اور اللہ جب انہیں ختم کرنا چاہے تو وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. تو اہم نقطے کی بات یہ ہے کہ ان چیزوں اور اعمال سے کوئی تعلق نہیں. اور اسی لیے دیکھتے ہیں کہ بعض جادوگر ہوتے ہیں وہ نعوذ باللہ بعض قسم کے پتھر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اس پتھر کو پہن لو. بعض لوگ اسے پہنتے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فلاں قسم کا پتھر ہے اور فلاں ستارے اس کا تعلق ہے. ایک پورا سبجیکٹ ہے جسے آسٹرولوجی کہا جاتا ہے، جس میں یہی پتھروں کا چکر، یہی ستاروں کا چکر چلتا ہے. جان لیجئے یہ سب کچھ شیاطین کی طرف سے ہے، اور ان ستاروں یہ سیاروں سے بندوں کے اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسے اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، ہے نا. تو ایک ہی جادو کی قسم ہے، وہ ہے شیطان کے ذریعے سے جو زمین میں پیش آتی. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو شیاطین حاضر کیسے ہوتے ہیں جادوگر کے پاس؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ لوگ انتہائی کفر، انتہائی گندی حرکتیں کرتے ہیں تو یہ باقاعدہ ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہے جسے اہل علم میں طریقۃ الاقسام کہا. اس طریقے میں یہ جادوگر جنوں کو حاضر کرتے ہیں، نعوذ باللہ. کیا کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ ایک کالی کھوٹی میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ کالی چیزیں نور سے دور، روشنی سے دور، بدبو، گندگی، یہ سب یاد رکھ لیجیے یہ برے شیطانوں کو پسند ہیں. اسی لیے اسلام میں خوشبو استعمال کرنا ضروری ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے اپنی دولت میں آدھا حصہ بیچ کر آپ نے خوشبو لے لی، اس میں اسراف نہیں ہوگا. خوشبو میں اسراف نہیں ہے. قیمتی سے قیمتی خوشبو آپ، مہنگی سے مہنگی خوشبو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے نا. کیونکہ بدبودار چیزیں یہ شیاطین کے لیے، اس کے لیے برعکس ہم کو کام کرنا ہے. تو یہ کالی کھوٹری میں بیٹھ جاتے ہیں. اب اس کے بعد بعض منتر پڑھتے ہیں. عام طور پر ان کے منتروں میں ہوتا یہ کہ یہ باقاعدہ جنوں کے نام لیتے ہیں، نعوذ باللہ، شیاطین کے نام لیتے ہیں، اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے ذلیل ہیں، ہے نا. جیسے جو ذلت، بلکہ ذلت نہیں، جو عبودیت انسان کو اللہ کے سامنے کرنے کے بعد عزت ملتی ہے، یہ بدبخت شیاطین کے سامنے کر کے دنیا اور آخرت کی ذلت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. تو باقاعدہ ان منتروں میں ان کے نام لیتے ہیں، مختلف ان کے نام ہیں، انہیں لیتے ہیں اور ان کی عبادت کا اقرار کرتے ہیں، اور بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ایسی چیزوں کو جلاتے ہیں جس سے بدبو پھیلتی ہے،
اور اس کے بعد کبھی کبھار ہوتا ہے کہ یہ جادوگر کے سامنے کتے کی شکل میں، سام کی شکل میں، یا پھر کسی دوسرے حیوان کی شکل میں کچھ نظر آتا ہے اور اسے گفتگو کرتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے، اسے گفتگو کرتا ہے اور اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ فلاں فلاں کام کرے. یاد رکھ لیں، جادوگر جو بھی مانگتا ہے وہ شیطان نہیں کرتا، شیطان نہیں کرتا، بلکہ وہ 100 مانگے تو 1 کرتا ہے نا. یہی 1% کا ہی کام ہوتا ہے اس کے پاس، اور اس کے بعد وہ اسے دھوکہ دیتے رہتا ہے، پریشان کرتے رہتا ہے. تو یہ چیزوں کو سمجھ لیں چاہیے. اسی طریقے سے ایک طریقہ ان لوگوں کے پاس نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ جانوروں کو ذبح کرنا، غیر اللہ کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا، ان خاص مقامات میں جا کے ذبح کرنا. ذبح کرنے کے بعد یہ شیاطین خوش ہوتے ہیں تو ان کے پاس اپنا مطالبہ پیش کرتے ہیں، اپنی ضرورت پیش کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک بدترین طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے کلام کے ساتھ ذلت سے پیش آتے ہیں، اسی گندے خون سے لکھتے ہیں نعوذ باللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی بدترین حرکتیں کرتے ہیں، جیسے اپنے محارم سے زنا، نعوذ باللہ محارم سے زنا. ایسے حرکتیں کرنے کے بعد یہ بلاتے ہیں تو یہ شیاطین ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایک طریقہ ان کا یہ بھی ہے کہ مصاحف کو گندی چیزوں سے لکھنا اور مصاحف کو الٹا لکھنا، اور اسی طریقے سے ہے نا یہ کہنا کہ فلاں ستارے کے انتظار میں بیٹھنا کہ یہ سال میں 1 مرتبہ ستارہ نکلتا ہے، 40 سال میں 1 مرتبہ ستارہ نکلتا ہے. جب رات بالکل کالی ہو، چاند نہ ہو، بالکل کالی رات ہو، ان راتوں میں جائیں اور یہاں پر شیاطین کو بلاتے ہیں جو ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ہے نا. یہ ان کا ایک طریقہ. اسی طریقے سے ایک طریقہ ہے طریقہ کف کہتے ہیں. اس میں کسی بھی ایک نوبالغ لڑکے کو لاتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ایک باکس جیسے بناتے ہیں، اس کے آس پاس شرکی کلمات لکھتے ہیں، شیاطین کو پکارتے ہیں، اپنے ان کی عبادت کرنے کا اقرار کرتے ہیں، اور اس کے بعد تیل ویل ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بچے کو شیطان نظر آنا شروع ہوتا ہے اور اس بچے کے ذریعے سے یہ اپنے مقاصد پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے جس پر جادو کرنا ہے اس کے استعمال کردہ چیزیں جس میں اس کا پسینہ ہو، اس کی جو بدبو ہو، ان چیزوں کو لاتے ہیں نعوذ باللہ، اس کے ذریعے سے مختلف حرکتیں کرتے ہیں. جو یہ تمام چیزیں یہ شیاطین انہیں سکھاتے ہیں، اور شیاطین انہیں عام طور پر بیوقوف بناتے ہیں، عام طور پر بیوقوف بناتے ہیں. 1-2 کرے اور عام طور پر بیوقوف بناتے ہیں، اور جس میں صرف اور صرف ان کا فائدہ ہوتا ہے وہی کرتے ہیں. اسی لیے بہت سارے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو ایسی حرکتیں کرتے تھے، ایسے جادو وغیرہ کرتے تھے، بعد میں انہوں نے توبہ کیا تو انہوں نے ایسے واقعات سنائے کہ انسان کی ذہنیت ٹھرا کر رہ جاتی ہے کہ ایسے بھی کرتے تھے تم لوگ. کتنے ایسے لوگوں کے واقعات ہم نے سنے. میں زیادہ تفصیل سے آپ کے سامنے اس میں جانا نہیں چاہتا چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں. اچھا، ایک اہم چیز یہ بھی جان لیجئے کہ جادوگر کو کیسے پہچانے. آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علاج معالجہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. ان میں سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مشائخ بھی کہتے ہیں. لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اپنی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، کہتے ہیں کہ فلاں حل کرتے ہیں، فلاں علاج کرتے ہیں، ہے نا. بعض لوگ انہیں عامل بھی کہتے ہیں، مختلف معاشرے میں نام ہے. اب اس میں سے صحیح علاج کرنے والے اور غلط علاج کرنے والوں میں فرق کیسے کریں، بہت ہی ضروری ہے. یاد رکھ لیں یہ جادو کا حل آسان ہے، بہت آسان ہے. سب سے پہلے آپ اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، تہجد کی نماز پڑھیں. بہت سارے ایسے آتے ہیں کہتے ہیں کہ بہت ہی انتہائی مصیبت میں ہوں میں، لیکن تہجد کی نماز پڑھتے نہیں، فجر کی نماز میں آدمی غائب، نماز کی پابندی نہیں، ذکر و اذکار نہیں، تو شیطان کے علاوہ کون سی چیز آئے گی؟ اگر آپ کے پاس 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں ہے، آپ کی زبان میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، آپ کے زمانے میں لیٹسٹ گانے ہیں اور آپ لیٹسٹ فلموں کو دیکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو ہمیشہ گالی بکتے ہیں، جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، ایسے ماحول میں رہتے ہیں، تو آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں. کون سے فرشتے آئیں گے آپ کے پاس؟ ایسی حرکتیں کریں گے تو شیاطین کے علاوہ آئیں گے کیا؟ وہی تو آئیں گے، انہی کی من پسند چیزیں جو ہم کر رہے ہیں نعوذ باللہ. تو اس لیے اگر کوئی آدمی ایسی پریشانیوں میں پھنس جائے، اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پابند، پاک صاف رہیں، وضو کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں اور اللہ سے دعا کریں. اور تہجد کا موقع ایسا موقع ہے یہاں پر مانگی ہوئی چیز کبھی بھی بیکار نہیں جاتی. تہجد کی نماز میں مانگی ہوئی چیز کبھی بھی بیکار نہیں جاتی. آپ اٹھیں اللہ کے لیے تہجد میں دعا کریں، اللہ آنکھوں سے 2 قطرے پانی بہائیں، کافی ہے، زیادہ نہیں. 2 قطرے، 2 بوند پانی گرائیں، اس کے بعد دیکھیں آپ کے مسائل کیسے نکل جاتے ہیں. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے نا،
کتنے ایسے ایسے مصیبت زدہ کہ بیان نہیں کر سکتے، اتنے بدترین مصیبت حالتوں میں لوگوں نے تہجد میں اٹھیں 3 دن مسلسل اللہ کے پاس دعا کریں، اس کے بعد مسائل ختم ہی ہو جاتے. کتنے ایسے مسائل ہم نے دیکھا ہے اور خود کئی لوگوں نے تجربہ کیا ہے. تو آپ اللہ کے پاس مانگیے، دعا کیجیے، یہی سب سے پہلا حل ہے. نماز کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، توبہ کریں، غیر شرعی چیزیں ہیں تو نکال دیں. آپ نے اگر غلط تعویذوں کو لکھ رکھا ہے، غلط تاگوں کو اپنے ہاتھوں میں باندھ رکھا ہے، اپنے پیر میں باندھ رکھا ہے، تو یاد رکھ لیں ان چیزوں سے کچھ ہونے والا نہیں، بلکہ جو شیطان گزر رہا ہے اسے آپ میگنیٹک فورس بھیج کے اٹریکٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں ادھر ہوں، مجھے خیال کرو، ہے نا. یہ ایسی حرکتیں اسے ہرگز نہیں کرنی چاہیے. ان چیزوں سے باہر آئیں اور اللہ سے دعا کریں. اللہ کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ جو اللہ آسمان کھڑایا ہوا ہے بغیر ستون کی، جو اللہ کی مخلوقات کی کوئی گنتی نہیں، جو اللہ جس نے ان گنت مخلوقات بنائے، جو اللہ انبیاء علیہ السلام کے ہمیشہ اللہ نے مدد کی، تو یہ اللہ کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو آپ کو جو ہے ان تمام مسائل کا حل نکل آئے گا. تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ کیسے فرق کریں کہ کون ہے جو سچی علاج کرتا ہے اور کون ہے جو جھوٹی علاج کرتا ہے، کون ہے جو واقعی جادوگر ہے. دوسرا نام اپنے لیے رکھا ہوا ہے کہ مشائخ ہوں، عامل ہوں، راقی ہوں، فلاں ہوں فلاں ہوں. تو یہ پہچاننے کے لیے سب سے پہلی میں آپ کو چند علامات دیتا ہوں، اس کے ذریعے سے آپ بڑی آسانی سے پہچان لے سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی نام پوچھے اور ساتھ ساتھ ماں کا نام پوچھے، یاد رکھ لیں یہ قرآن سے علاج کرنے والا نہیں ہے نا. بعض ہوں گے آپ کے پاس جیسے ہی ماں کا نام پوچھیں گے بتا دیں گے کہ آپ اس ہاں کیوں آئے ہیں، کس پریشانی کے لیے آئے ہیں، آپ کو کہاں تکلیف ہے، کہاں پریشانی ہے، پورا بتا دیں گے. ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی ماں کا نام، کیونکہ جنوں کے پاس ماں کے نام سے مشہور ہے، ماں کا جیسے ہمارے پاس والد کا نام ہوتا ہے، انہوں کے پاس الگ طریقہ ہے، اور یہ اس کے پاس جو جن ہوتا ہے وہ پورا انفارمیشن اسے دے دیتا ہے، نعوذ باللہ. تو اس لیے یہ اگر کوئی مانگے تو سمجھ لیجیے. اسی طریقے سے اگر یہ کہے کہ بھائی علاج کے طور پر جائیں فلاں حیوان کو ذبح کریں، کالی مرغی کو ذبح کریں، کالے بکرے کو ذبح کریں، تو جان لیجئے کہ یہ دال میں کچھ کالا ہے، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض ہوں گے کہیں گے کہ ہم قرآنی کا علاج کرتے ہیں اور قرآن پڑھیں گے بھی، سورہ تکاثر پڑھیں گے، دوسری صورتیں پڑھیں گے، اور اس کے بعد دبی زبان میں کچھ زبان میں حرکت کریں گے، کچھ بکیں گے، جسے عربی میں کہتے ہیں تمتمانا، اور پھر اونچی آواز سے قرآن پڑھیں گے. یہ اصل میں قرآن کے ساتھ ذلت ہے. کوئی بھی اچھی چیز گندی چیز کے ساتھ رکھیں گے تو ذلت کسے ہے؟ اس اچھی چیز کے لیے ہے. تو یہ قرآن پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ گندی چیزیں پڑھتے ہیں تاکہ قرآن کے ساتھ ذلیل سلوک ہو، نعوذ باللہ، قرآن کی توہین کریں. ایک قسم کی توہین ہے جو قرآن کی کرتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو فوراً جان لیجئے کہ یہ صاحب ٹھیک نہیں ہے، یہاں سے فوراً نکل جانا ہے. کیونکہ اگر کوئی آدمی کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، اس کے تعلق سے بڑی کڑی وعید سنائی گئی ہے. من اتا کافرا من اتا کاہنا او عارفا فصدق بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. اگر کوئی جادوگر کے پاس آئے، اگر کوئی کاہن کے پاس آئے جو ہتھیلیوں کو دیکھ کر اس کا فیوچر بتاتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس آئے اور اس کی بات سن کر اس کی بات کو مان لے تو یہ آدمی کافر ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم احمد روایت دوسری بات میں آیا ہے کہ یہ تو مانتا نہیں بلکہ اس کی باتیں صرف سنتا ہے، تو اس کی 40 دن کی فجر کی نماز قبول نہیں ہوگی. پڑھے گا وہ لیکن قبول نہیں ہوگی. انتہائی خطرناک وعید ہے، اللہ حفاظت فرمائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی دیکھنے گیا، 40 دن کی نماز چلی گئی آپ کی، غیر ضروری کیوں اپنی نماز برباد کر رہے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کے پاس جانا، نہ ان کی بات سننا، نہ ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، سب کچھ خطرناک ہے، بلکہ بعض تو کفر ہے، جیسے میں نے آپ کے ساتھ بتایا. اسی طریقے سے اس نے کچھ کہا کہ جائیں فلاں جگہ دفن کر دیں، کوئی چیز کو جلائیں، اس کی دھواں لیں، جان لیجئے کہ اس میں دال میں کچھ کالا ہے. اور اس نے کچھ دیا لکھ کر تعویذوں میں، کہا کہ اسے گھول کر پی لو، جان لیجئے کہ اس میں بھی کچھ دال میں کالا ہے. یہ چند علامات ہیں جس کے ذریعے سے آپ اچھی طریقے سے پہچان لے سکتے ہیں کہ یہ آدمی صحیح علاج کرنے والا نہیں. صحیح علاج کرنے والا کیسے رہے گا؟ صحیح علاج کرنے والا پیسوں کے لیے نہیں کرے گا. صحیح علاج کرنے والا آپ کی بھائی چارگی کی وجہ سے، ایمان کے رشتے کی وجہ سے آپ کی مدد کرنا چاہے گا. یہی صحیح علاج ہے. اور صحیح علاج کرنے والا اللہ کے کلام اور شریعت کی مخالفت نہیں کرے گا. پہلے تو وہ خود عمل پیرا ہوگا، پہلے وہ خود ان تمام چیزوں پر عمل کر رہا ہوگا، نماز کا پابند ہوگا،
شریعت کا پابند ہوگا, اللہ کا ذکر اس کے زبان میں جاری ہوگا, تو ایسا آدمی صحیح علاج کر سکتا ہے. اور جو علاج وہ بولتا ہے وہ علاج کتاب و سنت کے خلاف ہو تو یاد رکھ لیجئے کہ وہ صحیح علاج نہیں ہے. اسے اچھی طریقے سے آپ کے ذہن میں رکھ لیجئے. اسی طریقے سے یہ جادوگر کا کرے کیا؟ جادوگری سیکھنا اہل علم نے بالاتفاق حرام قرار دیا. جادوگری سیکھنا یہ حرام چیز ہے. دیکھیے علم میں دو علم ہے, ایک ہے علم فائدہ پہنچانے والا علم, یہ ایک ہے نقصان پہنچانے والا علم. جو علم نقصان پہنچاتا ہے یاد رکھ لیجئے خاص طور پر اس قسم کا علم, شعبہ بازی, سحر, ان علوم کو حاصل کرنا حرام ہے, سیکھنا حرام ہے, اس کے قریب جانا حرام ہے. تو یہ اہل علم نے بالاتفاق کہا. اسی طریقے سے یہ جادوگر کا شریعت میں حکم کیا یہ بھی جان لیجئے. یہ جو جادوگر ہوتا ہے اس تعلق سے تقریباً پورے علماء کہتے ہیں کہ یہ جادوگر کو معاشرے سے ہٹا دینا چاہیے, اسے باقاعدہ قتل کرنا چاہیے. اکثر علماء کا یہی فتویٰ ہے. البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اس جادوگر نے اپنی جادوگری کی وجہ سے کسی کو مارا ہے تو اسے قتل کیا جائے گا, ورنہ اسے عذاب دیں گے, قید میں ڈالیں گے, لیکن قتل نہیں کریں گے. یہ امام شافعی کی رائے ہے. لیکن اکثر امام احمد بن حنبل اور اس سے پہلے کے علماء سب یہ کہتے ہیں کہ جادوگر کو قتل ہی کرنا چاہیے, اور جس پر علی رضی اللہ عنہ نے بہت ہی زیادہ عمل کیا تھا ان کے زمانے میں. اگر جادوگر مسلمان ہے تو اس کا یہ حکم ہے. اگر جادوگر مسلمان نہیں ہے, جادوگر اہل کتاب میں ہے, تو اہل علم کہتے ہیں کہ قتل نہیں کریں گے, بلکہ اسے کہیں گے کہ تم توبہ کر لو اور چھوٹی موٹی سزا دینے کے بعد اسے چھوڑ دیں گے. کیوں ایسا معاملہ یہ کہ یہ جو کافر جادوگر ہوتا ہے پہلے سے اس کے پاس انتہائی بری چیز ہے جو جادوگری سے بدتر ہے, وہ ہے کفر. جادوگری سے بدتر چیز شرک اس کے پاس ہے. تو جب شرک تھا تو اسے قتل نہیں کیے, تو پھر جادوگری پر کیوں قتل کریں؟ مسلمان کا معاملہ الگ ہے, کیونکہ وہ ایمان لانے کے بعد کفر میں گیا تو مرتد ہو جاتا ہے, تو اس لیے علماء وہاں پر قتل کا حکم دیے ہیں. لیکن اہل کتاب غیر مسلمان اگر جادوگری کرے اس کے لیے سزائیں ہوں گی, لیکن اسے قتل نہیں کیا جائے گا. لیکن اس نے اپنی جادوگری سے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا, یہ الگ موضوع ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اگر کوئی جادوگری میں پھنسا ہوا ہے, جادو میں پھنسا ہوا ہے, اسے جادو سے نکالنے کے لیے پھر جادو کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے, یہ بھی حرام چیز ہے. یہ جادوگری, یہ جادو, اس سے باہر نکلنا ہے تو قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ ہو نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں گئے تو مائیں عائشہ کچھ پڑھ رہی تھی. ایک عورت بیٹھی ہے, ان پر کچھ پڑھ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عالجیہا بکتاب اللہ, اے عائشہ اللہ کے کلام کے ذریعے سے اس کا علاج کرنا, اللہ کے کلام کے ذریعے سے اس کا علاج کرنا. تو ان چیزوں کا علاج ممکن ہے, بلکہ آسان ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے ہاں دعا کریں تو معاملہ ختم ہو جائے گا. نمبر 2, قرآن کے ذریعے سے علاج ہے, قرآن کے ذریعے سے علاج ہے. تو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کسی سفر میں جا رہے تھے تو بعض قبیلے کے لوگ آئے, آ کر کہا کہ ہمارے یہاں ایک مریض ہے, اس کا ہم علاج چاہتے ہیں. تو ابو سعید خدری نے کہا کہ ٹھیک ہے میں علاج کروں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں رہنے کے لیے جگہ دیں کیونکہ ہم مسافر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو ابو سعید الخدری نے علاج کیا, تو انہوں نے, چونکہ وہ آدمی اچھا ہو گیا تھا, تو انہوں نے بدلے میں ڈھیر سارے بکریاں دی. ابو سعید الخدری بکریوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نے کیسے علاج کیا؟ ابو سعید الخدری نے کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے علاج کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ کے اندر اتنی اچھی باتیں ہیں؟ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بھی اس میں سے حصہ دیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے ذریعے سے علاج کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے. اور اس کے بعد یہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یعرضوا علی رقاکم لا بأس ما لم یکن شرکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم جو بھی پڑھتے ہو, پڑھ کر جو علاج کرتے ہو وہ لے کر آؤ, مجھے سناؤ. اگر اس میں شرک نہیں ہے تو کرنا جائز ہے, اگر اس میں شرک نہیں ہے, شریعت کی مخالفت نہیں ہے تو کرنا جائز ہے. تو علاج کرنا بالکل ضروری ہے, جائز ہے, لیکن اس کا صحیح طریقہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب, یہ قرآن کی آیت انتہائی پاورفل ہے. اللہ نے قرآن کے اندر اتنا اثر رکھا ہے, اتنا اثر رکھا ہے کہ صرف آپ بسم اللہ کہیں گے تو شیطان بدک اٹھتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام سعد بن ابی وقاص تھا, وہ اپنے گاؤں کو بہت پسند کرتے تھے, گاؤں میں جاتے تھے, رہتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو بلایا, بلا کر کہا ہے سعد میں دیکھتا ہوں کہ تم گاؤں کو بہت پسند کرتے ہو, ادھر بہت زیادہ رہتے ہو.
اگر تم اپنی گاؤں میں رہو تو نماز پڑھو تو اونچی آواز سے اذان دینا. کیا کہا؟ اونچی آواز سے اذان دینا, کیونکہ اے سعد تم جب اذان دو گے تو اسے انسان بھی سنیں گے, جن بھی سنیں گے, اور یہ دونوں قیامت کے دن آ کر شہادت دیں گے کہ سعد نے زمین میں اللہ کی شہادت سنائی. جیسے معلوم ہوا کہ آدمی جب اللہ کا نام لیتا ہے تو سب سنتے ہیں, اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے, یعنی اپنی بدترین حالت میں دوڑتا ہے. تو اللہ کے کلام میں انتہائی زبردست تاثیر ہے, لیکن یاد رکھ لیں اگر آپ نے اسے سمجھ کر پڑھا تو اس کی تاثیر میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, آپ کی سمجھ کم ہے, اگر آپ بالکل اس کی تفسیر, اس کے معنی سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر اور بڑھ جاتی ہے. تو کوشش یہ کریں کہ قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو سمجھنے کے بعد پڑھیں. تو آج کی اس تقریر کا ملخص آپ کے سامنے یہ ہے کہ یہ جو جادو ٹونا ہے یہ ایک حقیقت ہے. ہاں اس میں جھوٹ کہنے والے, دھوکے باز, ہر قسم کے لوگ موجود ہیں, ہے نا. پہلے سے فیلڈ ہی بری فیلڈ ہے, اس میں دھوکے باز الگ ہیں, ہے نا. کہتے ہیں کہ وہ جادوگری ہیں, وہ جادو آتا ہی نہیں ہے. ایسے کتنے ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ظلمات بعضها فوق بعض, گمراہیوں پر گمراہیاں, پہلے سے آتا کچھ نہیں ہے اور اوپر جادو کا دعویٰ ہے اور پیسوں کے لوگوں کے پاس انہوں نے لوٹ لیا. کتنے سے. تو اس لیے کہ میں جو بتا رہا تھا کہ ہماری تقریر کا ملخص یہ ہے کہ ایک حقیقت ہے اور یہ ایک فعل شنی ہے, یہ حرام چیز ہے, اور اس کے ذریعے سے معاشرے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اور اس سے بچنے کا طریقہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کے اندر موجود ہے. سورہ فاتحہ, ان چیزوں کو آپ نوٹ کر لیں. سورہ فاتحہ یہ بہت ہی مؤثر طریقہ ہے. نمبر 2, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب قل هو اللہ احد. یہ 3 صورتیں آپ اسے صبح شام 3 مرتبہ پڑھیے, کوئی مصیبت نہیں. اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آپ صبح 100 مرتبہ, شام 100 مرتبہ آپ پڑھیے. دنیا کے پورے شیاطین, دنیا کے جتنے بھی جادو سب جمع ہو جائیں, آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ صبح میں, 100 مرتبہ شام میں کہا, تو اس کے 100 گناہ معاف, 100 درجے بلند, اور شیطان سے مکمل حفاظت ملتی ہے, شیطان سے مکمل حفاظت ملتی ہے. اور اس کے بعد آیت الکرسی, یہ خزانے ہیں, یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ذکر و اذکار, یہ خزانے ہیں, خزانے. اگر کوئی آدمی رات میں آیت الکرسی پڑھتا ہے صبح تک محفوظ, صبح پڑھتا ہے رات تک محفوظ, ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے کوئی آدمی آیت الکرسی, تو اسے کہا جائے گا قیامت کے دن, یہ لو بھائی تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے ہیں, جس میں داخل ہونا چاہتے داخل ہو جاؤ. آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنے کی فضیلت. اور اس کے بعد نماز, جب آدمی وضو کرتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیطان اس کے اس علاقے میں رات گزارتا ہے. جب آدمی اٹھتا ہے, اٹھ کر وضو کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, شیطان کے ڈالے ہوئے 3 گھانٹ کھل جاتے ہیں اور شیطان کے نرغے سے مکمل باہر نکل آتا ہے. اور اس کے بعد سورہ بقرہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا يستطيعه البطلہ, یہ سورہ بقرہ ایسی سورت ہے جسے ساحر برداشت نہیں کر سکتے, ساحر برداشت نہیں کر سکتے, سحر برداشت نہیں کر سکتے. آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے, قرآن کی کوئی بھی حصے کو آپ تلاوت کیجیے, کوئی بھی آیت آپ تلاوت کیجیے, ان تمام آیات میں برکت ہی برکتیں ہیں. لیکن یاد رکھ لیں یہ قرآن کی آیتیں آپ اس وقت پڑھیں جب آپ اپنے آپ کو مکمل شرک اور شرک کے اثرات سے باہر نکال چکے ہیں. کئی لوگ پڑھتے ہیں اثر نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس تو شرک لگائے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ میں, اپنے گلے میں انہوں نے شرک لگایا ہوا ہے. تو شرک اگر ہو وہاں پر آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو کچھ اثر نہیں ہوگا. گھروں میں شرکی چیزوں کو لگاتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ میں تو قرآن ہی ہوتا ہے. میں نے میرے تجربے میں کبھی بھی کوئی ایسی تعویذ نہیں دیکھی جس میں صرف قرآن ہو. آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے جتنی بھی تعویذیں ہیں, بڑے بڑے تکیے جو ہوتے ہیں اسے کھول کر دیکھیے, ہے نا. اور اس کے بعد گھروں میں جو تغرے لگا کے رکھتے ہیں وہ اٹھا کر دیکھیے آپ, اس میں ٹیبلز بنے ہوں گے, ٹیبلز, اور اس میں نمبرز لکھے ہوں گے, اور قرآن کی آیتیں ہوں گی الٹا لکھی گئی ہوں گی, اور ادھر ادھر ایسے الفاظ میں چند چیزیں لکھی گئی ہوں گی جو صرف لکھنے والا سمجھ سکتا ہے. اور اس کے بعد ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ اس میں قرآن ہے, گھر میں لگا لو. بھائی اس میں قرآن فقط نہیں ہے, قرآن کے ساتھ دوسری گندگیاں ہیں.
پاک چیز کو آپ گندگی سے ملائیں گے تو پاک چیز کی اہمیت کہاں رہتی ہے، بلکہ پاک چیز کی توہین ہوتی ہے. اب اس کے بعد لگا لیتے ہیں. اب اس کے بعد آپ قرآن پڑھیں گے تو اثر کہاں ہوگا بھائی؟ دیکھیے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے وعدہ کیا کہ میں اس وقت آپ سے ملنے آؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کے ساتھ انتظار کر رہے تھے تو جبرائیل نہیں آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل کیسے وعدہ خلافی کر سکتے ہیں؟ یہ کہہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہوئے. تو اس کے بعد ادھر ادھر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے بازو سے ایک چھوٹے سے کتے کا بچہ نکل رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکالا تو اس کے بعد جبرائیل داخل ہوئے اور اس کے بعد کہا کہ اے محمد، جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصویریں ہوں، جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں ہم آتے نہیں ہیں. جب رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آئیں گے تو آپ کے گھر میں رحمت کہاں سے آئے گی؟ آپ کے گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تو شیاطین تو آئیں گے. تو ان چیزوں کو آپ رکھے ہوئے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ان چیزوں کو آپ رکھے ہوئے علاج معالجہ کر رہے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے، ایسے ہو نہیں سکتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض قبائل آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، بنو اسد کے قبائل والے. وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام سمجھایا. جب وہ ہاتھ بڑھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اسلام کا بیعت کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں گنڈے دیکھے. جاہلیت کا طریقہ تھا کہ جانوروں کے دانتوں کو ہاتھ میں باندھتے تھے، اپنے گلوں میں ڈالتے تھے، سنگ کے ٹکڑوں کو ڈالتے تھے، سمجھتے تھے کہ اس کے ذریعے سے شیطان کو بھگا دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ہے فلاں چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارا اسلام قبول نہیں کرتا جب تک تم اسے نکال نہیں لیتے. اس کے بعد وہ صاحب نے نکالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول کیا. تو اس لیے اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ یہ جو تعویذیں جو بنائی جاتی ہیں اس میں خالص قرآن نہیں ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ دوسری چیزیں ملا دی جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ قرآن کے پڑھنے میں تاثیر ہے، لکھنا ایک دوسری چیز ہے. قرآن کے پڑھنے میں تاثیر ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ قرآنوں کو لکھ کر اپنے گھروں میں رکھ لو، قرآنوں کو لکھ کو اپنے جو ہے تعویذ دوسری جگہ رکھ لو، بلکہ قرآن کے اندر کہا گیا کہ قرآن کو پڑھو. قرآن کو پڑھنا، یہ الفاظ زبان سے ادا کرنا، اس میں برکت ہے، اس میں نجات ہے، اس میں رحمت ہے. اگر آپ نہیں پڑھیں گے، لکھ لکھ کر رکھ لیں گے تو پھر فائدہ اس کا کیا ہونے والا ہے؟ تو اس لیے یہ کام ہم کو کرنا ہے کہ قرآن کے قریب ہو. اور قرآن کی تلاوت، یہ جو میں نے آپ کو ذکر بتایا معمولی چیزیں ہیں. صبح شام آیت الکرسی، صبح شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ نہیں تو 11 مرتبہ صبح میں، 11 مرتبہ شام میں. سونے سے پہلے آیت الکرسی اور معوذتین، سورۃ الاخلاص کی تلاوت اور سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتوں کی تلاوت. اگر ہو سکے تو آیت الکرسی کی تلاوت اور ہو سکے تو پورے سورہ بقرہ کی تلاوت اگر آدمی کرتا ہے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، شرکی چیزوں سے دور ہوتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی قسم کا جادوگر کسی بھی قسم کا جادو نقصان پہنچا سکتا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے. اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر ہے. بھائی بندوں کا بنایا ہوا ہے اور ایک اللہ کا بنایا ہوا ہے. بندوں کا مقابلہ اللہ سے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے بندوں کے اعمال اللہ کے اعمال کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو اس لیے سمجھ لیجئے کہ علاج آسان ہے، اللہ کی یاد ہے جو آپ کو راحت، چین، سکون دینے والی ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو راحت ملتی ہے. کتنے ایسے مصیبت زدہ ہیں، کتنے ایسے پریشان آدمی ہیں جو راحت کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. ان کے لیے یہی جواب ہے کہ جائیے آپ اللہ کی یاد کو تازہ کیجئے، اللہ کو یاد کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پڑھیں، یہ تمام پریشانیوں سے تم باہر آ جاؤ گے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریں گے انشاءاللہ. کیا بیف کے تعلق سے؟ اچھا، سوال لے کر رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر گائے کا گوشت کھائیں گے تو گھر میں لڑائیاں ہو جاتی ہے نا، وہ کھائیں گے تو گھر میں پریشانیاں ہو جاتی ہیں. یاد رکھ لیں اسے کچھ ہوتا نہیں، اسے بلکہ کھانا چاہیے، اسے کھانا چاہیے، حلال چیز ہے تو اسے کچھ ہوتا نہیں. یہ غلط وہم کی باتیں ہیں. یاد رکھ لیں وہم ایک بہت بدترین بلا ہے. بعض لوگ اچھے خاصے ہوتے ہیں، صرف انہیں وہم ہوتا ہے، اس وجہ سے پوری پریشانیاں جھیلتے ہیں، شک و شبہات میں پڑے ہوئے رہتے ہیں. انہیں کچھ ہوتا ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں ان کے اندر، لیکن صرف کہ مجھے فلان چیز ہے، یہ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں. تو ان چیزوں سے باہر آئیں. جو بھی حلال چیز آپ کھاتے ہیں، جو بھی حلال غذا آپ کی ہے، اسے کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں.
اور بعض لوگ بطور پرہیز بعض لوگوں کے پاس جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے. اب پتہ نہیں وہ علاج کرنے والے کیسے ہیں, سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں, صحیح علاج کرتے ہیں کہ غلط علاج کرتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پرہیز کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی آدمی کہے کہ پرہیز کرنا ہے, 40 دن تک نہانا نہیں ہے, 40 دن تک فلاں, جان لیجئے کہ دال میں کچھ کالا ہے, دال میں کچھ کالا ہے. یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی ہیں, ہے نا. اگر علاج کرنے والا آدمی کسی دوسرے عقیدے رکھنے والا ہو, کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا ہو, یا پھر ایسے جن سے کام لیتا ہو کہ وہ کوئی دوسری مذہب کو مانتا ہو, ان کے ہاں گوشت گائے کا کھانا جائز نہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ گوشت نہ کھائیں. ایسے بھی ممکن ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے. بہرحال حلال چیز کے کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے, واللہ اعلم. رقیہ شرعیہ جو کرتے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. رقیہ شرعیہ میں ہوتا کیا ہے؟ جو میں نے آپ کو بتایا یہی ہوتا ہے. سورہ فاتحہ, معوذتین, آیت الکرسی, سورہ بقرہ کے آخر کے آیتیں, اور اس کے بعد قرآن کی آیتیں, ذکر و اذکار. احادیث میں جو دعائیں آئی ہیں, اللہم رب الناس اذہب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما بسم اللہ ارقیک من کل شیء یذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ سب دعائیں ہیں, اسی کو رقیہ کہتے ہیں. بعض چیزیں پڑھتے ہیں تو یہ جو جادوگری کی جو جادوگری ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے, ڈر جاتی ہے قرآن کی آیتوں سے. تو جو ہے ان چیزوں کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ ایک مسجد میں جب بھی لوگ علاج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ پیپر دیا جاتا ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ اس پیپر میں کچھ ٹیبل وغیرہ دیکھ رہے ہیں, یا پھر قرآن کی بعض آیتوں کو الٹا پلٹا لکھا گیا ہے, یا پھر کچھ ایسے الفاظ لکھے گئے ہیں جن کے معنی ہم نہیں جانتے, تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. دال میں کچھ کالا ہے, ایسے علاج نہیں ہوتا. یہ ضرور بضرور کہیں نہ کہیں غلط طریقہ ہے علاج کرنے کا, اسے آپ اچھی طریقے سے جان لیجیے. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو بہت اللہ والے بزرگ ہیں, خود ہمارے دادا بہت بڑے بزرگ تھے, بہت بڑے عامل تھے, کئی لوگ ہم سے کہا ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ یہ اعمال کرتے ہیں جو سحر ہوتے ہیں, انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سحر ہے. انہیں کہا جاتا ہے کہ فلاں پریشانی ہو تو آپ ایسے کریں, اس کا علاج ہو جائے گا. تو وہ بغیر علم کے, ایسے کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے, ہمارے خاندان کے بڑے بزرگ آدمی, ان کے پاس فلاں کا علاج ہے نا, فلاں جگہ فلاں بڑے بزرگ رہتے ہیں, ان کے پاس فلاں علاج ہے. آپ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اتنا کرو, اور وہ آدمی تو بزرگ ہیں, وہ آدمی تو اللہ والے ہیں. تو اس میں مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں جنہوں نے سکھایا ہے انہوں نے کہہ دیا کہ ہی کرنا ہے بس. اب وہ ایک نسخہ سمجھتے ہیں, اب انہیں اتنا معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں یہ چیز شرک ہے, اسے کرنا نہیں ہے, شرعی حکم نہیں جانتے, تو اب یہ لوگوں میں کرتے گھومتے ہیں. تو شریعت کا حکم ہم کو جاننا چاہیے کہ جو بھی چیز ہم کر رہے ہیں کیا یہ شریعت سے اس کی موافقت ہے یا پھر یہ شریعت کی مخالفت میں ہے, اسے پہچان لینا چاہیے. تو جو سوال ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کرنے والے کو خود نہ معلوم ہو, وہ سمجھتے ہوں کہ کوئی عمل ہے, کوئی اچھائی ہے, اور خود وہ شرک میں پڑے ہوں, خود وہ سحر میں پڑے ہوں, خود وہ جادو میں پڑے ہوں. تو سمجھنے کا, پہچاننے کا آسان طریقہ ہے, جو بھی آپ کو کاغذات دیا جاتا ہے, جو بھی اسے دیکھیں آپ کھول کر, آپ سے کہا گیا کہ اسے کھولے نہ, تو سمجھ لیجیے کہ پھر دال میں کچھ کالا ہے. اگر قرآن ہے, صحیح بات ہے, تو پھر صاف صاف بتائیں اللہ کے لیے. تو عام طور پر جو تعویذیں لکھی جاتی ہیں اس میں باکسز ہوتے ہیں, اس میں ٹیبلز ہوتے ہیں, اس میں نمبرز ہوتے ہیں. ان چیزوں سے پرہیز کریں. جو علاج میں نے آپ کو بتایا اللہ اور اللہ کے ضرور سے, جیسے آپ نے بتایا رقیہ شرعیہ, اس کے ذریعے سے آپ علاج معالجہ کریں. اللہ اس میں شفا رکھا ہوا ہے انشاءاللہ. اللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض درگاہوں میں ہوتا یہ ہے کہ شیاطین کو بھگانے کا کچھ سیٹ اپ ہوتا ہے. دیکھیے, میں نے آپ کو بتایا کہ سحر کا علاج اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں, احادیث, اسی کے ذریعے سے علاج ٹھیک سے ہوتا ہے. ایک دوسرے قسم کا علاج ہے جادو کو جادو سے بھگانا, شیطان کو شیطان سے بھگانا, شیطان کو راضی کرنا, شیطان سے اتفاق کر لینا. تو اس قسم کے علاج بہت ہوتے ہیں جس میں آپ کو مکمل شفا تو پہلے نہیں ملتی. نمبر 2, آپ کا ایمان گیا, آپ کی عاقبت گئی, آپ کے اعمال گئے, سب آپ نقصان کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس قسم کا علاج ہو سکتا ہے کہ ان جگہوں میں ہو, اور ہوتا بھی ہے. تو اللہ ہمیں
ان چیزوں سے بچائیں. نسأل اللہ العافیہ. سوال لے کر رہے کہ بعض لوگوں کے، بعض مردوں کے احساسات، ان کے خواہشات عورتوں جیسی ہوتی ہیں. بعض عورتیں ان کے احساسات، ان کے خواہشات مردوں جیسی ہوتی ہیں. کیوں یہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ پہلے تو یہ سوال موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز یاد رکھ لیں قرآن میں موجود نہیں ہے. قرآن میں ہر مسئلے کے حل کے بیسکس فارمولاز ہیں. جیسے میکس میں فارمولا ہوتے ہیں جسے لے کے آپ ہزاروں مسائل حل کرتے ہیں، ایسے قرآن میں مسائل حل کرنے کے فارمولاز، قواعد، اصول، ضوابط ہیں. اس کے ذریعے سے ہر آدمی کا مسئلے کا حل قرآن نے دیا ہے اور اس کی تفصیل قرآن میں موجود ہے. یہ آپ سمجھ لیجیے. اگر آپ ہر چیز کا مسئلہ قرآن میں تلاش کریں گے تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں. جیسے انشورنس ہے نا، مختلف مسائل ہیں. لیکن اس کی بنیاد، اس کے جو اصول و ضوابط ہیں، اس کے جو بیسکس ہیں، بیسک جو فارمولاز ہیں، وہ اللہ نے ذکر کر دیا جس کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. نمبر 2، ایسا اگر کسی کے ساتھ ہو جائے تو وہ کیا کریں؟ ایسا اگر کسی کے ساتھ وہ کیا کریں؟ دیکھیے قدرت والی چیز ہے، قدرتی چیز ہے، یہ عیب نہیں ہے. جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ہاتھ نہیں ہے، جیسے کوئی بچہ پیدا ہو اس کے آنکھیں نہیں ہوتی، یہ قدرتی چیز ہے، قدرتی چیز ہے. اسی لیے ایسے لوگوں کا ٹھٹا مذاق اڑانا بالکل جائز نہیں، یہ حرام ہے، جائز نہیں. تو کوئی آدمی اپنے اندر، اپنی حرکتوں میں انوثیت یعنی عورتوں کی طرح کچھ محسوس کرتا ہے تو یہ کوئی عیب نہیں، ایسے اللہ نے بنایا ہے. لیکن حرام وہ ہے جو نیکسٹ سٹیج کو جاتے ہیں، یعنی عورت ہی بننا چاہتے ہیں، ہے نا، اپنے پورے اسے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، فلاں آپریشن کر کے یعنی اپنی پوری نیچر کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ حرام ہے. ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہے اور اسی طریقے سے عورت کے ساتھ بھی. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. دیکھیے اللہ ہر آدمی کو آزماتا ہے، کوئی آدمی آزمائش سے باہر نہیں ہے، لیکن آزمائش مختلف ہے. کبھی کسی کو پیسوں میں آزماتا ہے، کبھی کسی کو دوسرے معاملات میں آزماتا ہے، کبھی کسی کو طبیعت میں آزماتا ہے. تو کوئی آدمی مصیبت سے باہر نہیں ہے، کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ تو ہے. تو یہ سمجھے کہ اس میں مجھے اللہ آزما رہا ہے اور اس میں صبر کریں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ وہ مسائل بھی اللہ ختم کرنے پر قادر. علاج کریں، علاج اگر ہو سکے تو علاج کریں. تو یہ ہے اس کا جواب. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ کیا صوفیزم اور جنوں سے کوئی تعلق ہے؟ گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹاپک آپ اس میں کریں. جواب یہ ہے کہ نہیں. جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں. صوفیزم میں تو بہت ساری اچھی باتیں ہیں، بہت ساری تصوف میں اچھی باتیں ہیں. تزکیۃ النفس کو انہوں نے تصوف کہا. تو اس میں جو کتاب و سنت سے جو باتیں جڑی ہوئی ہیں انہیں ہم لیں گے، اس پر ہم عمل کریں گے. جو کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اسے تو نہیں مانیں. وہ چاہے صوفیزم ہو یا پھر تشیع ہو یا پھر اعتزال ہو یا پھر اشعریت ہو، جو بھی جتنے بھی فرقے ہیں ان کے پاس ایک ہی اصول ہے، کتاب و سنت کے ہیں جڑے ہوئے ہیں تو لے لیں گے، نہیں ہے تو رد کر دیں گے. واللہ اعلم. ٹھیک ہے، مجلس ختم کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ایک اعلان سماعت فرما لیں. انشاءاللہ ہر ہفتے کے دن 9 سے 10 راتوں میں یہاں پر ایسے ہی اچھے بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ضرور شامل ہوں اور اپنے ساتھ دوست احباب کو لائیں انشاءاللہ، اور کہیں کہ ہفتے میں 1 گھنٹہ یہ اللہ کے لیے، ہفتے میں گھنٹہ یہ اللہ کے لیے. آپ سارا دن کماتے ہیں، 7 دن کماتے ہیں، 1 گھنٹہ اللہ کے لیے دے دیں. اور اگر آپ اپنے بچوں کے اندر اصلاح چاہتے ہیں تو بچوں کو بھی لائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بیوی بچے درست ہو جائیں انہیں بھی لائیں. بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ میرا بچہ بگڑ گیا ہے، میرے بچوں میں دین نہیں ہے، میری بیوی کے اندر دین نہیں ہے، فلاں کے اندر دین نہیں ہے. تو یاد رکھ لیں دین ایسی ہی مجلسوں سے پھیلتا ہے. دین موبائل دیکھنے سے پھیلتا نہیں ہے. موبائل میں دیکھ لیں گے نہیں. یاد رکھ لیجیے ایسے مجلسوں میں آنے سے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، نیک لوگوں کی دوستی میں اچھی باتیں سننے سے اصلاح ہوتی ہے. تو ایسی مجلسوں میں آیا کریں. اور خاص طور پر یہاں پر ہفتے کے دن 9 سے 10 آپ کے لیے متعین ہے. آپ ضرور آئے، اپنے ساتھ دوست احباب کو لائیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنت کو قبول فرمائے. آمین.